حامدا و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ہم رمضان شریف 1444 ہجری کے آخری عشرہ میں جا رہے ہیں۔ یہ عشرہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور رفعتوں سے مالا مال جو ہم کو اللہ نے عطا کیا آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قریب کرنے والا، بہت ساریاں نیکیاں اکٹھی کرنے والا اور ہزاروں مہینوں کی عبادت پر مشتمل عبادت کا ثواب دینے والا عشرہ ہے، کیونکہ اس عشرہ میں ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس کی قدر نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ عبادات اور جو ہمیں اللہ نے تحفہ دیا ہے ہم اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو چلیے کچھ بات کرتے ہیں اس مبارک رات کی جو اس عشرہ میں جس کی تگ و دو کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے، اور خوش بخت لوگ اس کو پا لیتے ہیں اور بدبخت لوگ یقیناً اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے شعب الایمان شریف کی، کہ فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شب قدر کی رات آتی ہے، جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی معیت میں بہت سارے فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جو وہ بیت اللہ شریف، کعبہ شریف کے اوپر گاڑ دیتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مومنین اور مومنات جو ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور مومن مردوں کو سلام و مصافحہ کرو، ان پر سلامتی بھیجو، اللہ تعالیٰ کا سلام بھیجو اور ان پر سلامتیوں کا نزول ہو۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب طلوع فجر ہوتی ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ جب واپسی جانے لگتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا جبرائیل، اللہ کریم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے فیصلہ پھر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کو رب معاف فرما دیتا ہے، جو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں۔ اور وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا جو شراب کا عادی ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، جو قطع تعلقی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے لوگ دل میں حسد، کینہ، بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں معاف کیے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر ساوی میں کچھ مضمون اس طرح سے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں جو سدرۃ المنتہا پر ہوتے ہیں ان کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک گنبد خضرا پر، اور ایک کعبہ شریف پر، ایک طور سینہ پر، اور ایک بیت المقدس پر وہ لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ مومنین و مومنات کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور سلام ان پر بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی کا مژدہ سناتے ہیں۔ یہ رات جو شب قدر والی ہوتی ہے، یقیناً یہ قدر والی رات ہے، اس کی قدر ہم بعض اوقات نہیں کر پاتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا شانہ نبوت سے، اپنے مبارک گھر سے، اپنے آستانہ سے حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن ان دو آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور شاید اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور اس کو تم آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کا مضمون تھا، خلاصہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں آخر میں، جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے رمضان شریف میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس رات سے
محروم رہ گیا، گویا کہ وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اور اس رات سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے ویورز، پیارے ناظرین اور پیارے دوستو، یہ رات ہمیں سال کے بعد ملتی ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یقیناً اس کی قدر کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ اگر اس رات کو ہم تقوی و پرہیزگاری، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں اجر بڑھا دیا جائے گا۔ اور کتنا اجر بڑھا دیا جائے گا؟ ہمیں 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، ہماری ٹیم کا حصہ بنیے اور دین متین کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔